نون لیگ کی حکومت ہے مریم نواز صاحبہ سے، مطلب اس علاقے کے لیے کیا کریں گے؟ جی دیکھیں بھائی، الحمدللہ میں اس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب رانا شوکت حیات نور مرحوم کی سربراہی میں جب وہ مجھے 2002 میں سیاست میں لے کے آئے تو کنزیکٹیولی آئی واز ممبر آف پروونشل اسمبلی، تو ان کی قیادت میں آج میں جو بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میڈیا کے اوپر لوگ کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے۔ آپ لوگ جو میڈیا کے ہیں، آپ عوام کی اور ہماری آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ چیزوں کا آپ لوگوں کو ادراک ہے۔ میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ شجاع آباد کے اندر اس وقت جتنے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں، آپ جائیں آج بھی، چاہے وہ بوائز ڈگری کالج ہے، چاہے وہ اس کا بی ایس سی بلاک ہے، چاہے اس کی ایم اے کی کلاسز ہیں، چاہے وہ ڈگری کالج فار گرلز ہے اس کی ایم اے کی کلاسز ہیں، ان کی بسز ہیں، اس طرح 1122 ٹراما سینٹر، ہیپیٹائٹس سی کا، دس از دا اونلی تحصیل ان ڈسٹرکٹ ملتان جس میں آپ کا کے پی ایل آئی کا وہ جو ہیپیٹائٹس سی کا ہم نے بنا کے دیا آپ کو، دس از دا اونلی تحصیل، ورنہ ہیڈ کوارٹر لیول پہ ہوتا ہے۔ ہم نے پبلک اسکول بنائے، ہم نے آج اب دریا میں آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہوگا، دریا کے اندر کنکریٹ کے پلروں کے اوپر ہمارے پرائمری اسکولز بنے ہوئے ہیں۔ میں نے تقریباً 63 صاف پانی کے پلانٹ لگوائے، سڑکیں بنوائیں، آپ کو نہر ایک خوبصورت شہر کے اندر بنا کے دی، اور پارک بنا کے دیے، سینکڑوں کے حساب سے مسنگ فیسلٹیز اور واٹر سپلائی اسکیمز ہم نے دی جہاں پہ جانور بھی پانی نہیں پی سکتے تھے۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ اس طرح کے کام، اس طرح کے ادارے کوئی دکھائیں شجاع آباد کے اندر کسی اور نے بنائے ہوں۔ تو یہ جو کریڈٹ ہے میرے والد صاحب کو جاتا ہے، اور میں اس ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے جب میں اسمبلی میں گیا تو میں نے تبادلے نہیں کرائے پٹواریوں کے اور تھانے داروں کے، میں نے ہمیشہ اپنے قائد سے میاں شہباز شریف صاحب سے یہ چیزیں لی، اور وہ خوشی سے اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں۔ اور ہماری جو چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، باتیں کرنا اور کام کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب تقریباً 1.25 سال ہونے والے ہیں، جو اس سے پہلے گورنمنٹ آئی تھی وہ صرف لفظی چیزیں تھی وہاں پہ۔ آج آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس طرح کی کئی ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اسکیمیں بنا دی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کو ریویمپ کر دیا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیف منسٹر آیا ہے اور اس نے ہر چیز کو سٹریم لائن کیا ہے۔ شجاع آباد کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اب ہمیں فنڈز ملیں گے، ہمارا یہی ارادہ ہے کہ ہم دیکھیں، قومیں اس وقت بنتی ہیں جب ادارے بنتے ہیں، نالیاں گلیاں تو بنتی رہتی ہیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی بنی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ ملک جو ہے کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا ہے کہ ہماری جو پاک فوج ہے یہ دنیا کی بہترین فوج ہے۔ آج دنیا اس کو مانتی ہے۔ ہمارے جو فیلڈ مارشل جنرل جنرل آصف منیر صاحب ہیں، اور باقی بھی جو 2 ہماری بحری اور ایئر فورس ہے، وہ اسٹیٹ آف آرٹ ایک ہمارے ادارے ہیں جس نے اس ملک کو اتنا زیادہ تحفظ دیا ہوا ہے، اور ریسنٹلی جو ایک جنگ ہوئی ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ پاک فوج جو ہے دنیا میں نمبر 1 ہے۔ اور اس کا جو رزلٹ ہے آج دیکھیں کہ سعودی عرب نے بھی، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ غزوہ ہند جو لوگ کتابیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، لوگ جس پہ آپ کے میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اور چینلز کے اوپر غزوہ ہند کے بارے میں فلمیں بنی ہوئی ہیں، اور یہ کہا جاتا تھا کہ انہی علاقوں سے فوجیں جائیں گی، تو وہ ہمارے یہ جو چیز ہے وہ پاک فوج کو ملی ہے۔ اور مسلم لیگ کی قیادت کے حوالے سے ہمارے جو پاک فوج ہے، آج دیکھیں مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے پاک فوج کو چنا گیا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ملک جو ہے کچھ عرصے کے اندر ایک بالکل جو آپ کا جو نقشہ، جو آپ کا سبز پاسپورٹ ہے، وہ جو آپ کو جب آپ جاتے تھے باہر کے ملک، آپ کو لائنوں میں بھی پیچھے کھڑا کیا جاتا تھا اور آپ کو ایک طرف کر دیا جاتا تھا۔ یقین کریں، اس جنگ کے بعد میرے کچھ دوست دبئی گئے، کچھ انگلینڈ گئے، تو انہوں نے جب ایئرپورٹ پہ اترے تو امیگریشن میں جب انہوں نے اپنا پاسپورٹ دکھایا تو لوگوں نے وہاں پہ جو ایئرپورٹس پہ حملہ تھا انہوں نے ان کو پھول دیے
اور آگے لے کے VVIP ٹریٹمنٹ دی ایک عام آدمی کو. تو یہ بڑے فخر کی بات ہے. اس طرح کی حکومتیں اور اس طرح کے ادارے, ہمیں ان پہ فخر ہے. رانا صاحب وہ تو بالکل ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے. دنیا کی موسٹ پاورفل اور سب سے نمبر 1 فوج بن چکے ہیں ہم اس وقت. رانا صاحب اب شیخ آباد کی جو عوام ہے کہ اتنا بڑا جو ڈیزاسٹر آیا ہے, ان کا جو مطالبہ ہے کہ یہ جو بند ہے اس کو کم سے کم 4 فٹ اس کو اونچا کیا جائے, تو بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں کیا کریں گے؟ دیکھیں بھائی, اب چیزیں جو ہیں سائنٹیفکلی چیزیں دیکھی جا رہی ہے. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. کچھ تجویزیں گورنمنٹ کے پاس ایک برین سٹارمنگ ہو رہی ہے. جیسے ایگریکلچر کمیشن بنا ہے. ہماری 2 دن پہلے بھی ایک ویڈیو کال پہ ہم نے یہاں سے بیٹھ کے میٹنگ کی. اب چیزیں تھوڑی مختلف اس طرح ہو رہی ہے کہ جاپان نے, چائنا نے کوئی اس طرح کی شیٹس تیار کر لی ہیں جو 30 فٹ جن کی چوڑائی اور 70 فٹ لمبائی ہے, وہ ان بندوں کے اندر لگائی جائیں گی. اور ڈیسیجن ہیز بین ٹیکن. چیف منسٹر صاحبہ نے اس کی جو ہے ایسٹیمیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, اب ہم بندوں کو جو ہے یہ شیٹس بھی لگائیں گے اور ان کی ریہیبلیٹیشنز بھی ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کرے گا کہ جو جدید طریقے سے جب ان پہ کام ہوگا تو پھر یہ اس طرح کے بریچز نہیں ہوں گے. اور ایک اور چیز, چائنا کے اندر جو ہے جو مین دریا ہوتا ہے اس کو وہ بحری جہاز کے ساتھ اس کی کھدائی کرتے ہیں. اس چیز پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جہاز لیے جائیں اور ان جو دریا ہیں ان پہ اندر سے ان کی جو ہے کھدائی کی جائے تاکہ ان کی ڈیپتھ زیادہ ہو, اور پانی جب آئے تو وہ دریا کے اندر بہے, نہ کہ وہ دریا کے باہر نکل جائے. شیخ آباد کی عوام کا مطالبے بھی آپ لوگوں نے سن لی ہے. اب یہ جو گھر وغیرہ گر چکے ہیں, اب کیا لگتا ہے حکومت نے کیا اناؤنسمنٹ کیا ہے ان لوگوں کو بسانے کے لیے؟ کیا کیا جائے گا؟ ان کی کوئی مالی امداد, ان کی کوئی یہ جو فصلیں اگانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اس وقت, بے یار و مددگار ہیں. جی بالکل, میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر CM صاحبہ ایک پریس کانفرنس کریں گی, اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو جتنی بھی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے جن لوگوں کے مکان گرے ہیں, جن لوگوں کے جانور جو ہیں وہ مر گئے ہیں, اور اس طرح کے مالی نقصان, جانی نقصان, اس کے اوپر ایک بہت بڑا پیکیج اناؤنس کیا جا رہا ہے جو شاید ہماری اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے, جو اس وقت میں آپ کو یہاں پہ نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ لیڈر نے خود چیزیں بتانی ہے. ہمارے لیڈر نے, چیف منسٹر صاحبہ انشاءاللہ تعالی اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو پریس کانفرنس ہوگی وہ آپ خود کہیں گے کہ نہیں, دس از دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان ایک اتنا بڑا ریلیف پیکیج جو ہے وہ پورے پنجاب کے اندر جہاں جہاں فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو جو ہے یہ دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ رانا اعجاز صاحب کا. لیکن میں شہر کے جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سارا کچھ حکومت نے نہیں کرنا, کچھ لوگ آپ لوگ بھی آگے ہیں. جن علاقوں میں یہ آفت آئی ہے وہاں کا وزٹ کریں, وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں بے یار و مددگار. آپ لوگ بھی جتنا ہو سکے آپ لوگ ان لوگوں کی ہیلپ کریں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان ملک جاوید وینس. میرے ساتھ سابق MPA, سابق صوبائی وزیر رانا اعجاز احمد نون صاحب موجود ہیں. یہاں پہ حالیہ جو سیلاب آیا ان کے بارے میں بات کریں گے. رانا صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری تحصیل میں کتنا ایک نقصان ہو چکا ہے, سیلاب نے کتنا ایک نقصان کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑی مہربانی. یہ جو سپر فلڈ ایک آیا ہے تقریباً 50-60 سال میں ہم نے اتنا بڑا فلڈ نہیں دیکھا, اور جو محکمہ اریگیشن ہے اس کی جو اعداد و شمار کے مطابق مختلف پارٹس میں جو پانی یہ جو 18-20 دن کے اندر گزرا ہے تقریباً 17 سے 17.5 لاکھ کیوسک گزرا ہے. جو سب سے بڑا ریلا تھا جو آیا ہے وہ 8.5 لاکھ کا تھا. تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ہماری جو CM پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے قیادت میں جب یہ چیزیں پتہ چلیں کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور بارشوں کی شدت کے حوالے سے, اور پھر ہمارا گیٹس نہیں پورے کھلے تھے جس میں ایک سلار ڈیم بھی ہے ان کا,
سارے گیٹس کھول دیے گئے, 31 سے 32 گیٹ ہیں ان میں. تو وہ ایک بہت بڑا ریلا طوفان کی صورت میں پاکستان کے اندر داخل ہوا. پھر اس کو پی ڈی ایم اے اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اور مریم نواز صاحبہ خود ہر جگہ مانیٹر کرتی گئیں. جہاں گاڑیاں جا سکتی تھی وہ بائی روڈ جاتی تھی, جہاں گاڑیوں کے راستے بند تھے پھر وہ ہیلی کاپٹر یا پھر 1122 ریسکیو جو ٹیم تھی اس کے ساتھ لانچز پہ جاتی تھی. اور پوری جو انتظامیہ تھی وہ الرٹ تھی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ جو صورتحال بتائی گئی اور جتنا پانی گزرا تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم نقصان ہوا. شجاع آباد کے حوالے سے ہمارے تقریباً جو پتہ چلا ہمیں کہ تقریباً 39,400 کچھ ایکڑ رقبہ ہے جو زیر آب آیا اس فلڈ کی وجہ سے. ہمارا ایک بند ہے جی دھوندو بند, جو 1973 میں جس جگہ سے بریچ ہوا تھا اس دفعہ وہ وہاں سے بریچ ہو گیا کیونکہ بہت زیادہ پانی تھا. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے اس بند کو جو سیکنڈ ڈیفنس لائن تھی اس کو فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر مضبوط کیا. تو اور پوری انتظامیہ جس میں ہمارا چیف منسٹر صاحبہ کے حکم کے اوپر اور چیف سیکرٹری صاحبہ کے حکم کے اوپر راتوں رات پورا ہمارے منسٹر صاحب کاظم پیر زادہ صاحب, ہماری جو سینئر منسٹر ہیں یقین کریں صبح 5 بجے وہ ادھر ہی تھے اور ساری رات وہ ہمارے ساتھ پھرتے رہے. اور ہر ایک کلومیٹر کے اوپر اس 9 کلومیٹر کا جو سیکنڈ ڈیفنس لائن تھی اس کے اوپر ایک ایکسکیویٹر لگایا گیا اور اس کو مضبوط کیا گیا تاکہ ہمارا شہر جو ہے محفوظ رہ سکے. اور الحمدللہ وہ ہم کامیاب ہوئے. اور یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ جب یہ بریچز ہوئے شجاع آباد کے اندر, پیچھے اس سے پیچھے جو کئی بریچز ہوئے چنیوٹ ادھر ادھر جو پانی ادھر ادھر ہوا, تو دس از دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے اتنی جلدی ان بریچز کو کلوز کیا. ہمارا شجاع آباد کا بریچ بھی کلوز ہو چکا, لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ ہوا ہیڈ پائن نٹ پہ. ادھر سے ستلج آ گیا اور ادھر سے چناب کے اندر 3 دریا جو تھے 4 وہ بھی آ گئے اور یہ پانی وہاں اکٹھا ہو گیا. اور جس کی وجہ سے جب چیزوں کا ان کو دیکھا گیا تو اس میں معلوم یہ ہوا کہ یہ بند 100% جو ہے, حالانکہ 48 کلومیٹرز کا اس کا جو ہے جی اندر جلال پور اور جو اندر اس کا پیٹا ہے جو اس کی ویڈتھ ہے, ہمارے شجاع آباد کی جو ہے دیٹ از آف 30 کلومیٹرز اور 28. وہ باوجود کیونکہ ادھر سر یہ جو پانی ہے یہ ذرائع کے مطابق یہ ہیڈ پنجاب پر 3 دن لیٹ پہنچا ہے, یہاں رکا رہا ہے, اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل, وہ انہوں نے بڑی سمارٹلی اس کو نا جو 8.5 لاکھ کیوسیک کا ایک بڑا ریلا تھا, سب سے پہلے انہوں نے اس کو پیچھے اس کو سمارٹلی اس کے بریچ کر کے اس کو مختلف جگہ کے اوپر سکیٹرڈ کر دیا گیا. جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ریلے کی ہائٹ زیادہ ہو اور اس کی رفتار تیز ہو وہ تو تباہی بربادی پھیر دیتا ہے. اس کو بریچ کر کے پھیلایا گیا. پھر وہ جب وہ ترمو سے اس کا آہستہ آہستہ خراج شروع ہوا تو وہ 5-5.5 لاکھ سے اوپر نہیں گیا. ملتان آیا تو ہیڈ محمد والا جو ہمارا وہاں پہ وہ پانی آ کے تقریباً 6 سے 7 لاکھ کیوسیک ہو گیا, کیونکہ وہ ایک دریا کے اندر ایک سڑک بنائی گئی اور ایک پل بنایا گیا. تو اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پل کو بڑا بھی کیا ہے کہ یہ پل کی جو لمبائی ہے وہ کم ہے, تو یہ ملتان آئندہ بھی ملتان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اس وجہ سے یہ پانی ادھر تھوڑا اکٹھا ہوا. سر یہ جو محکمہ ایریگیشن ہے تو یہ ایریگیشن کے پاس کیا ایسی ڈرون ٹیکنالوجی ہے, کیا ایسی جدید ہے کہ وہ یہاں پر آئے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہی نہیں تھے جس سے بند کو بند کیا جائے یا کچھ اس کے بارے میں حفاظتی اقدامات کیے جائیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میں ایگریکلچر کمیشن کا ممبر ہوں, اس میں لائف سٹاک اور ایگریکلچر آتا ہے. نمبر 2 اریگیشن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں جو ڈرونز ہیں, ڈرونز کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو جدید اب انہوں نے اس دفعہ جو پہلی دفعہ تھا کہ جب چیف منسٹر صاحبہ جہاں بھی جا رہی تھی تو وہ ڈرونز جو ہیں وہ جا کے
व्यू करते थे कि कहीं खुदा न खास्ता दरख्तों के ऊपर, लोग छतों के ऊपर, दरिया के अंदर जो खतरनाक सूरत हाल है उनको कोई इस तरह का डेंजरस पोजीशन तो नहीं है, और कहाँ तक पानी का फैलाव हो चुका है। तो जैसे ही वो ड्रोन जाके उन चीज़ों को लोकेट करते थे तो रेस्क्यू की जो टीमें होती थी वो फौरी तौर पे लॉन्चेस में जाके लोगों को रेस्क्यू करती थी। सर यहाँ पर तो वो ड्रोन भी नहीं थे इधर, तो जो और कहाँ तक पानी का फैलाव हो चुका है, तो जैसे ही वो ड्रोन जाके उन चीज़ों को लोकेट करते थे तो रेस्क्यू की जो टीमें होती थी वो फौरी तौर पे लॉन्चेस में जाके लोगों को रेस्क्यू करती थी। सर यहाँ पर तो वो ड्रोन भी नहीं थे इधर, तो जो गट के मकाम पर जहाँ सुपर बंद टूटा है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो जो सुपर बन गट की बुनियाद पे अपना टूटा है जी, वहाँ पे शायद ड्रोन्स की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो एरिया बहुत छोटा एरिया था। ड्रोन जो उन्होंने इस्तेमाल किए पिछली साइड पे इस्तेमाल किए, इससे त्रिमू से पीछे हेड मोहम्मद वाला पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था। फिर उसके बाद जलालपुर पीर वाला में जो अंदर डेप्थ में पंजनत के अंदर अलीपुर के अंदर जो नुकसान हुए, ड्रोन्स उधर इस्तेमाल किए गए और उन ड्रोन्स बड़े बड़े ड्रोन्स थे, उनसे उनका बहुत फ़ायदा हुआ कि साइंटिफिकली तौर पे जो इंसान इतनी दूर से, किसी का मोबाइल सिस्टम नहीं चल रहे थे, बिजली नहीं थी, तो उन ड्रोन्स ने जाके उनकी निशानदेही की और रेस्क्यू वालों ने उनको फिर रेस्क्यू किया। सर ये जो मकामी लोग वहाँ बंद के ऊपर बैठे हुए हैं उनका कहना है कि हम अगर यहाँ पर हमें बंद करने दिया जाता, जो ब्रीच हुआ है, तो ये ना होता। जो इरिगेशन वाले आए हैं उन्होंने अंदर की तरफ से 15 फुट जो गहरा वो किया है बंद के ऊपर, और उसके बाद वहाँ पे वो शिगाफ हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, लेकिन उसमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं, देखें एक आम आदमी में और एक टेक्निकल जो सिस्टम होता है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। डॉक्टर अताई डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं स्पेशलिस्ट भी होते हैं। जो चीज़ें उनको पता होती हैं वो आम आदमी को नहीं पता होती। 1973 के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये जगह ब्रीच हुई है सही तरीके से, अदरवाइज इससे पहले ये कभी भी ब्रीच नहीं हुई। अब ये अल्लाह का करना था कि इतने अरसे बाद ये एक सुपर फ्लड आया है जो 1973 से भी ज़्यादा था, और अल्लाह ताला ने फिर भी बड़ा करम किया है कि हमारा शहर बच गया है, हमारे कई और बड़े इलाके जो हैं वो बच गए हैं, और जो एक एरिया उसके अंदर आया है वो 2 से 2.5 यूनियन काउंसिल्स तो है, उनका नुकसान तो हुआ है, और वो अब इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे तक सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा पूरे इस एरिया का अनाउंस करेंगी पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ भी ये फ्लड गया है, और वो हमारी और आपकी तवक्को से भी ज़्यादा होगा। सर जो बंद टूटने की वजह से जो एरियाज यूसीज जो इफेक्टिव हुई हैं उनमें तो कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं, कच्चे घर थे जिनके सफाती से मिट चुके हैं, बाकी जो घर हैं जमी बोस हैं। बंद टूटने की वजह से जो एरियाज यूसीज जो इफेक्टिव हुई हैं उनमें तो कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं, कच्चे घर थे जिनके सफाती से मिट चुके हैं, बाकी जो घर हैं, और वहाँ पे लोग बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। हमने फुटेज जिसमें दिखाएंगे, वहाँ पे ना उनके पास कैंप्स हैं, ना उनके पास कुछ मतलब मेडिकेशन के लिए कुछ मेडिकल टीमें वहाँ जा रही हैं, अंदर तो कोई भी नहीं जा रहा। तो क्या कहेंगे इस बार? जी बिल्कुल, देखें पेट का इलाका ऐसा इलाका होता है कि ये लोगों को, जब हम और आप सारे मीडिया भी, इंतज़ामिया भी, जब फ्लड आ रहा होता है तो हर कोई चीख चीख के कह रहा होता है। ये लोग यूज टू होते हैं पानियों के, और इनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा पानी होगा। सर मैं उधर के बंद की दूसरी बेट के इलाके की नहीं, मैं इधर वाले इलाके की बात करूँ जो बंद टूटने से हुआ है वो इफेक्टिव है, उन इलाके की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल बात दुरुस्त कर रहे हैं। कैंप्स तो हज़ारों की तादाद में बांटे गए, और बहसीत कौम हमें चाहिए कि जो लोग बेसरो सामानी की हालत में इस वक्त इनके घर जो हैं वो बिल्कुल ही ज़मीन बोस हो गए हैं जैसे आपने बताया है, तो हमें एज अ कौम इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम उनके लिए तकलीफ़ें पैदा ना करें। लोगों ने जब यहाँ से ये कैंप क्लोज हुए हैं तो यकीन करें लोग ज़बरदस्ती उखाड़ के बाहर वाले ले गए हैं, हालांकि उनको चाहिए था कि उनकी हेल्प करते, जो लोग जा रहे हैं उनकी मदद करें। और अब जो गवर्नमेंट ने दूसरा उसका अब सिस्टम शुरू कर रही है कि बजाय इधर लोगों को बांटने के, उसमें ये हो रहा है कि उसमें लीकेज हो रही है,
اور کچھ لوگ باہر والے وہ لے کے جا رہے ہیں جو بریچ کے اس سائڈ کے لوگ ہیں ان کے گھروں پہ اب انتظامیہ جا رہی ہے، ان کا تخمینہ لگا رہی ہے، اور ان کو گھروں میں جا کے کیمپس بھی دیے جائیں گے. ان کی جو میڈیکل ان کو فیسلٹیز ہیں انسانوں کے حوالے سے، جانوروں کے حوالے سے، اب وہ اگلے 24 گھنٹے میں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. سر یہ جو علاقے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو عوام کا جو مطالبہ ہے، کہنا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے اس کو تحصیل کو آفت زدہ کیوں نہیں قرار دیا. یہاں پر مریم نواز صاحبہ جلال پور بھی گئی ہیں، چاروں طرف گئی ہیں، لیکن شیج آباد کیوں نہیں آئیں؟ جی دیکھیں، پنجاب میرے خیال میں ڈرائیونگ سیٹ ہے پاکستان کی، اور سب سے زیادہ پاپولیشن بھی پنجاب کی ہے. اور یہ جہاں سے فلڈ شروع ہوا ہے تو مریم نواز صاحبہ ہر جگہ گئی ہیں، جہاں جہاں بڑے بڑے بریچ ہوئے ہیں، جہاں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں بے سر و سامانی کی حالت میں پڑے. جب یہ بریچ ہوا تو اس بریچ کے فوراً بعد، کیونکہ آپ مقامی لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک گردیز مائنر ہے، ایک نہر ہے، اس کی ایک پٹڑی ہے جس کے اوپر پکی سڑک ہم نے بنوائی تھی، وہ بڑی مضبوط تھی. الحمدللہ جو ہماری سیکنڈ ڈیفنس لائن جس کو ہم نے مضبوط کیا تھا، ہمیں خطرہ تھا کہ اس کو کراس کر کے اگر ادھر آتی ہے تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو ہم اس نقصان سے بچ گئے. اور وہ جو بڑا نقصان تھا وہ چھوٹا نقصان تھا، اس سے بڑا نقصان ہو گیا جلال پور کا. یہ اس کے مقابلے میں بالکل آٹے میں نمک کے برابر تھا. میرے خیال میں ہمیں ابھی بھی آج بھی لوگ ادھر، پوری انتظامیہ، پورے جو منسٹر صاحبان، سارے سب عملہ ادھر بیٹھا ہے. وہ لوگ جو ہیں ان کے تو مطلب موازیات کے موازیات اڑ گئے ہیں وہاں پہ. تو جہاں پہ زیادہ ضرورت تھی انہوں نے وہاں پہ زیادہ فوکس کیا. سر یہاں پر بھی کم نقصان نہیں ہوا. گردیز پور سے آپ جو بتا رہے ہیں وہاں سے لے کے یہ نگراوے تک کا جتنا بھی علاقہ تھا وہ سارا افیکٹو ہوا ہے. اس میں 4-5 فٹ، کہیں پہ 7 فٹ بھی پانی آیا ہے، اور گھروں میں جیسے داخل ہوا ہے وہ گھر گرتے چلے گئے ہیں. فصلیں بھی تباہ ہو گئی، باغ بھی تباہ ہو گیا، سب کچھ تباہ ہوا ہے. یہ بھی کم نہیں ہے نقصان. جی بالکل. جو بیٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیونکہ اپنے تھلے بنا کے، بڑے بڑے تھڑے بنا کے ان کے اوپر گھر ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر سے پانی ہر سال آنا ہے. ادھر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بالکل گراؤنڈ لیول کے اوپر ان کے گھر ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ ادھر نقصان کی جو پاسبلٹی ہے دیٹ از مور دین دیٹ. تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی یقین دلاتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں نہ صرف ان کے گھروں کے حوالے سے بلکہ ان کے جانوروں کے حوالے سے، ان کا مالی نقصان جو ہوا ہوگا ان کے حوالے سے آپ کو نظر آئے گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے 2 قدم آگے ہے. یہ جو فلڈ، اس سپر فلڈ تھا، یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. تو اس کی وجہ سے بیٹ کے جو 14 فٹ کے اوپر تھلوں پہ گھر بنے تھے اس پہ بھی 4 فٹ پانی گھسا ہے، وہ بھی گھر زبی بوس ہو گئے. لیکن جب پانی گیا ہے وہ اپنے ساتھ جو باغات بھی ساتھ لے گیا ہے، اور جو باغات بچ گئے ہیں، زمینیں بچ گئے ہیں، اس میں بھی 5 فٹ تک ریت ہے. دیکھیے جی، یہ واقعی المیہ ہے. اور یہ ہم اور آپ، میری بھی عمر اس وقت جو ہے، آپ بھی ماشاءاللہ کئی آپ لوگوں نے فلڈ دیکھے ہیں. پانی جو ہے نا وہ بانجھ نہیں ہوتا. پانی جو ہے وہ جب نیچے اتر جاتا ہے تو پیچھے اپنے بچے چھوڑ کے جاتا ہے. وہ ان ڈیزاسٹرز کی صورت میں ہوتے ہیں، وہ ان بیماریوں کی صورت میں ہوتے ہیں جو اس کے بعد آتی ہیں، الرجیز اور اس طرح کی حشرات اور کئی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. بالکل یہ واقعی ایک ایسا بڑا المیہ اور اتنا بڑا فلڈ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اس سے محفوظ رکھا ہے. اور جہاں جہاں نقصان ہوئے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. وہ جو دریائی ایریا کا اندر والا حصہ ہے اس میں ہمارے لوگوں کی عادتیں ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنے ذمہ دارہ بند بنا لیتے ہیں، جو 30-40 مربعوں کے اوپر ہم نے بند دیے ہوتے ہیں، جو ہم راستہ روک لیتے ہیں دریا کا، اس سے پھر وہ نقصان ہوتا ہے. جب وہ بند ٹوٹتے ہیں تو اس کا ڈیزاسٹر زیادہ ہوتا ہے. پانی کا شروع میں آنا اور وہاں سے گزرنا اور نقصان ہونا وہ کم ہوتا ہے. پانی کا ہیڈ اپ ہونا اور اس بعد اس کی بریچ ہونا وہ تباہی بربادی ہوتی ہے. اور یہ ہمیں چاہیے ایز اے قوم کہ ہم پانی جو ہے وہ اپنے اس کے راستوں میں اس طرح کی جو تعمیرات ہیں اور جو بند ہیں ہمیں نہیں بنانے چاہیے. اور میرے خیال میں گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پہ اب سختی سے نوٹس لی ہے، اور بھی قانون سازی بھی ہو رہی ہے جو ہماری معلومات ہے کہ آئندہ
اس دریا کے اندر جو ہے اس طرح کی رکاوٹیں پیدا نہیں کی جائیں گی.